السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی دو آیتوں کے ٹکڑوں کچھ حصوں کو میں نے تلاوت کیا خطبے کے درمیان۔ پہلی آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مخاطب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کے اندر تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قرآن کریم کے نزول اور اس نزول کے مقصد کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرتے ہوئے یہ کہا، ہمیں مخاطب کیا کہ تمام مسلمان، تمام انسان جو دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، ان تمام لوگوں کا ہم نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، ان کے بارے میں کچھ ہم نے بتایا ہے، کچھ چیزیں کہی ہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں قرآن کریم کو؟ اپنا تذکرہ تلاش نہیں کرتے؟ اپنے بارے میں قرآن کریم کے اندر یا قرآن کریم سے پوچھ کر اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ اور دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم رکھنے والے اور لا علم حضرات، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ جمعہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ تبارک و تعالی کے تعارف کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ دنیا کے اندر انبیاء کرام میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور وہ تمام علوم، تمام چیزیں انہیں دی جن چیزوں کی ضرورت اللہ کی عبادت کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو تھی، اور وہ سلسلہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا۔ تمام انبیاء کرام کی جو ضرورتیں اس وقت تھی، ان ضرورتوں کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ اپنایا جا سکتا تھا، اس طریقے کو اپنانے کے لیے
شان اور عزت کی زندگی گزارنے کے لیے جو علوم اور فنون اس وقت کارگر ہو سکتے تھے، ان علوم اور فنون کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ صرف حکم دیا بلکہ علم بھی دیا اور فن بھی دیا، تاکہ جاننے والے، تاکہ ماننے والے، زندگی گزارنے والے اس وقت جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ صرف سنیں ہی نہ بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت کے نبی جو ہیں، سب سے برگزیدہ ہستی جو دنیا کے اندر موجود ہے، وہ انہی علوم و فنون کو بروئے کار لاتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے، دنیا کے اندر حکومتیں بھی قائم ہو رہی ہیں اور عزت کی زندگی گزر رہی ہے۔ اسی سلسلے کی جو آخری کڑی قرآن کریم کی شکل میں نازل ہوئی ہے اور انبیاء کرام میں سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے ہیں، اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا جو علم فن مانا جاتا تھا، عزت اور بلندی کی جو چیز مانی جاتی تھی وہ علم تھا، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا تاکہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین، زبان کے جاننے والے، اپنے فن کا چرچا کرنے والے، اپنے فن کو دوسروں تک پہنچانے والے قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سنیں اور اپنے عجز کا اظہار کریں، اپنے کم علمی کا اظہار کریں، اپنے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کو اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا کی واحد ترقی کا راستہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دیا، اور اسی وقت سے دنیا نے سمجھ لیا تھا کہ اگر دنیا کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، فرمان باری تعالیٰ کو اپنا کر زندگی گزاری جائے گی، تبھی دنیا کے اندر ہم باقی رہ سکتے ہیں، ہماری بقا رہ سکتی ہے، ہمارے نام لینے والے باقی رہ سکتے ہیں۔ اگر اس کے مطابق زندگی گزاری نہیں گئی تو کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ شاہد ہے، مسلم حکومتیں تاریخ چیخ چیخ کر پکار کر یہ کہتی ہے کہ حکومتوں کے دور میں علوم و فنون دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر لانے کے لیے جن چیزوں کو انہوں نے اپنایا اور پوری دنیا جھک کر مسلمانوں کے سامنے رہی، وہ قرآن علوم تھی، وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ تھا۔ اور چند 100 سال پہلے، اگر آپ 200-250 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو مسلمان، اسلام کے ماننے والے، مسلم معاشرہ آپ کو ایسا واضح نظر آئے گا کہ جو آج سپر پاور طاقتیں ہیں گھٹنے ٹیک کر مجبور ہوتی تھی کہ کون سا علم ان کے پاس ہے، کون سا فن ان کے پاس ہے کہ ہم تاریکی میں جی رہے ہیں اور یہ روشنی میں جی رہے ہیں۔ پھر انہی دبی کچلی قوموں نے، اندھیروں میں زندگی گزارنے والی قوموں نے مسلم معاشرے کا، قرآن کریم کا، احادیث کا، دیگر علوم و فنون کا مطالعہ کیا اور اتنا عیش کی زندگی مسلمانوں کو فراہم کی، اتنا سست بنانے کی کوشش کی، پھوٹ ڈلوا کر، اختلافات پیدا کر کے، اور دور کیا قرآن و حدیث سے، علوم و فنون سے کہ آپ 200 سال پہلے کیا تھے اور 200 سال بعد کیا ہے آپ خود جانتے ہیں۔ اسی دور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دور آئے گا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس طریقے سے کھانا دسترخوان پر چنا جاتا ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں دسترخوان پر کھانے کے لیے، یا مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، آؤ کھانا کھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے دوسری قوموں کو مدعو کریں گے، بلائیں گے۔ آج دور ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت دنیا کے اندر مسلمان کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے؟
آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ صحابہ کرام یہ سوچا کرتے تھے کہ موت، دنیا کوئی چیز نہیں، جو فنا ہونے والی زندگی ہے، فنا ہونے والی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سی ایسی چیز ہوگی جس چیز کی وجہ سے مسلمان اتنے کمزور ہو جائیں گے، لوگ اتنے جری ہو جائیں گے، اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ مسلمان قوم پر ٹوٹ پڑیں گے اور مسلمان یوں دبتے گھستے پٹتے مر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرض آتا وان کا، اس کے اندر وہ مبتلا ہو جائیں گے۔ پوچھا کیا چیز ہے؟ کہا موت کا خوف اور دنیا کی محبت۔ جب یہ چیز مسلمان کے اندر آ جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا اپنے اپنے مطابق لوگوں کو بلا کر، قوموں کو بلا کر ان کے اوپر حملہ کریں گے، انہیں ماریں گے، انہیں کچلیں گے، انہیں دبائیں گے۔ اور دونوں ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کے لیے کوئی کمال انسان کے پاس آ جائے اور اس کمال کی بنیاد پر اگر انسان چاہے علم بہت نیچے چلا جائے، اس سے کوئی الگ مخلوق، الگ چیز آ جائے، الگ فن آ جائے کسی کے پاس، اور وہ چاہے کہ اپنے مقدر سے زیادہ ایک دانہ پا جائے یا اپنے حیات سے زیادہ ایک سیکنڈ دنیا کے اندر وہ رہنا چاہے، دونوں چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں۔ کوئی علم، کوئی فن، کوئی ہنر، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس کے مقدر سے زیادہ ایک دانہ بھی دے سکے۔ اور کوئی ایسا علاج نہیں ہے، کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ جس دوا کی بنیاد پر، جس طاقت کی بنیاد پر، جس علم کی بنیاد پر انسان چاہے کہ اپنے حیات سے ایک سیکنڈ زیادہ میں دنیا کے اندر زندہ رہوں، کوئی چیز نہیں۔ دو اتنی واضح چیزیں جس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اس چیز سے خوف کھا کر، ڈر کر یا لالچ میں آ کر مسلمان اتنا پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ مدعو کر رہے ہیں اپنی قوموں کو کہ آؤ مسلمانوں کو ماریں گے۔ آپ ہندوستان کے اعتبار سے دیکھ لیں، پورے دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں، 57-58 ممالک مسلمانوں کے پائے جاتے ہیں، لیکن ان مسلمان ممالک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، کبھی امریکہ حملہ کر دیتا ہے، کبھی اسرائیل حملہ کر دیتا ہے، اور کس کے زمین کے اوپر آ کر حملہ کرتا ہے؟ ہماری زمین پر ہمارے لوگ انہیں بلاتے ہیں کہ آؤ ہماری حفاظت کرو، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لیا تھا۔ کہا تھا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے اندر جس کا نگہبان خود رب العالمین ہو، کائنات کا پیدا کرنے والا ہو، کائنات کی طاقت جس کے پاس ہو، اس کے ماننے والی قوم مسلمان دنیا کی دیگر اقوام کو بلا کر کہیں میری حفاظت کرو، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، من وعد دنیا کے اندر ہو کر رہنے والی چیز ہے۔ وہ چیز، وہ بیماری ہمارے اندر اتنی موجود ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی مر جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر وہ کرایہ دار ہے تو مکاندار اس کو خالی کرا دیتا ہے۔ تمہارے ہاں بہت موت ہو رہی ہے، بہت موت ہو رہی ہے تمہارے پاس، لوگ بہت مر رہے ہیں، تم گھر خالی کرو۔ اسے لگتا ہے کہ یہ کرایہ دار یا یہ مرنے والا شخص چلا جائے گا تو شاید ملک الموت میرے گھر کے راستے کو بھول جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے دل کے اندر شہادت کی تمنا نہ آئے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کی تمنا ہی نہ جاگے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ حاضر ہوگا، اللہ اس سے سوال ضرور کرے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جس سے اللہ سوال کرنے پر آ جائیں گے وہ بچ کر نکل نہیں سکتے۔ موت آنا ہے، جس اعتبار سے آنا وہ بھی مقدر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں غزوات کے اندر شریک ہوئے، موت کی اتنی تمنا تھی اکیلے نکل جایا کرتے تھے، شہادت کی اتنی تمنا تھی تلوار ٹوٹ جائے پھر بھی غزوے میں چلے جایا کرتے تھے، دشمن کے صفوں کے اندر چیر کر گھس جایا کرتے تھے۔ موت
शहादत की नहीं लिखी थी, बिस्तर पर मौत, जख्म खाते थे, वापस चले आया करते थे। यानी इतना मौत मुकद्दर है कि अगर तलवार गर्दन पर मौजूद है और अल्लाह ने तलवार से मौत नहीं लिखी है तो वो तलवार कारगर नहीं हो सकती है। आपको मरना जहां है, जिस एतबार से जिस वक्त मरना है, आप वहां जाएंगे, वहां मौत आएगी। ये तो मुसलमान यकीन के दायरे में रखे, ये अकीदा हमारा है, ईमान का जुज़ है। उसके बावजूद मौत से इतना खौफ, और जितना मुकद्दर है, जितना मिलना है, वो तो मलकुल मौत के वक्त पैर के पास खड़े होकर ऐलान करता है कि तुम्हारे नाम का अब एक दाना नहीं बचा दुनिया के अंदर, एक पानी का कतरा नहीं बचा हुआ दुनिया के अंदर। अब मैं रूह को कब्ज कर रहा हूं, तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं कर रहा। अब कुछ बचा नहीं है तुम्हारे लिए, अपना सब कुछ तुमने खा लिया, पी लिया, सब कुछ खत्म हो गया है। अब यहाँ से तुम मुंतकिल होकर कहीं और जा रहे हो, किसी और दुनिया में अब मुकद्दर है। जब ये हमारे लिए मुतय्यन है तो हम मौत से खौफ और दुनिया की मोहब्बत पाल कर बैठे और हम ये भी कहें मैं अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ। दोनों बात में तज़ाद है, मुखालिफ है दोनों बातें। या तो मैं मानता नहीं हूँ या तो मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं। दो आयतें मैंने पढ़ी हैं, दोनों आयतों में पहले भी तज़किरा किया हूँ। एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, एक ऐसी किताब मैंने नाजिल की है जिसमें तुम्हारा तज़किरा है। ये हमें मुखातब किया अल्लाह ताला ने, अफला ताक़िलून, क्या अक्ल नहीं रखते? आप कुरान करीम का मुताला करें, 39 जगह अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल का तज़किरा किया है। 39 जगह। किसी और आज़ू का इतना ज्यादा तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए नहीं किया होगा। गुज़िश्ता जुमा एक आयत मैंने पढ़ी थी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुखातब किया कि हमने तुम्हें मुतअय्यन और मुंतखब किया है लिन्नास, लोगों के लिए। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जहां अल्लाह तबारक व तआला लफ्ज़ नास का तज़किरा करता है वहां मुराद मुसलमान नहीं होते। अन्नास लिन्नास, जो भी नास का लफ्ज़ आएगा कुरान करीम में, वहां मुराद मुसलमान नहीं होते, गैर मुसलमान मुराद होते हैं। यानी अल्लाह ताला हमें मुखातब कर रहे हैं कि हमने तुम्हें निकाला है, तुम्हें मुतअय्यन किया है लिन्नास, गैर मुस्लिमों के लिए। तामुरून बिल मारूफ, ताकि तुम उन्हें, यानी वो लोग जो मुसलमान नहीं है, उन्हें तुम भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि भलाई का हुक्म ईमान की दावत है, बुराई से रोकना शिर्क से रोकना है। और अल्लाह ताला हमारा तज़किरा कर रहा है कुरान में कि हमने तुम्हारा भी तज़किरा किया है। क्या तज़किरा हमारा किया है? हम अपने आमाल को अपने सामने रखें और कुरान करीम का मुताला करें, तर्जुमे के साथ पढ़ें और ये देखें कि किन मुसलमानों को जहां अल्लाह तबारक व तआला ने मुखातब किया है उनमें हम फिट कहाँ होते हैं। कहीं अल्लाह ताला ने तज़किरा किया कि मुसलमान वो है जो रातों में जाग कर अल्लाह की इबादत करे, रोए गिड़गिड़ाए। कहीं अल्लाह ताला ने हमारा तज़किरा किया कि जो हम रिस्क दे रहे हैं उसमें खर्च करने वाला हो, नमाज की पाबंदी करने वाला हो, इस्तिग़फ़ार और तौबा करने वाला हो, गरीबों पर खर्च करने वाला हो, यतीमों का सहारा बनने वाला हो, खुद फाका ज़दा जिंदगी गुजार ले लेकिन अपने पास पड़ोस के लोगों का ख्याल करने वाला हो। ये मुसलमानों की सिफात अल्लाह ताला ने बयान की। कहीं बयान किया गुस्से को पी जाने वाला हो, माफ कर देने वाला हो, लोगों पर एहसान करने वाला हो, खैर ख्वाह हो, इल्म की इफादियत और इल्म की जो फायदा हुआ करता है लोगों तक पहुंचाने वाला हो। ये हमारा तारुफ अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में करते हैं। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये तज़किरा हमारा तारुफ करते हुए नहीं कहा जो सिर्फ अपने खातिर जीने वाला हो, वो मुसलमान हो। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा नहीं किया। हाँ, मुनाफिकीन का तज़किरा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रूर इस बात का तज़किरा किया है जो अपने लिए जिए, तरह अपनी ज़ात के लिए जिए, अपनी मोहब्बत में जिए, सिर्फ अपना मैं में जिंदगी गुजारे, वो है मुनाफिक। हमारा तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े निराले अंदाज में किया। और अल्लाह का कानून है
کہ جو صفتیں اللہ سبحانہ و تعالی میں پائی جاتی ہیں وہ صفات اگر بندے میں آ جائے تو بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اور جس کا تعلق رب سے ہو جائے، رب کی نگرانی سے وہ دور ہو جائے، رب کے رحم و کرم سے وہ دور ہو جائے، مشکلات میں گھر جائے، کائنات نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ امتحاناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کا تذکرہ کیا ہو، کسی کا امتحان لیا ہو، ثابت قدم رکھ دیا ہو، یہ الگ بات ہے، امتحان الگ چیز ہے، لیکن جو ان صفات کو حاصل کرنے والی قوم ہے اگر ان صفات سے ہٹ جائے گی، مفید ثابت نہیں ہوگی، فائدے مند ثابت نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے اسے ہٹا دے۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم مفید ہو، فائدے مند ہو۔ جب تک قوم کے لیے، دنیا پہ رہنے والے لوگوں کے لیے تم مفید رہو گے، اس وقت تک تمہاری بقا ہے۔ مثال لیں، دنیا کے اندر جو جانور پائے جاتے ہیں، ان جانوروں میں دو جانور بڑے کثرت سے پائے جاتے ہیں، کہیں آپ شہر میں ہو، دیہات میں ہو، گاؤں میں ہو، کہیں ایک جانور بکری ہے اور ایک جانور کتا ہے، دو کثرت سے پائے جاتے ہیں، لیکن دونوں کی پیدائش کا طریقہ بڑا الگ ہے۔ بکری بچہ دے گی 1 یا 2 یا 10% بکریاں ہوں گی جو 3 بچہ دیتی ہیں۔ آپ کتے کو دیکھیں 9-10 ابتدا ہے، اس میں 7-8 سے اوپر ہی بچہ دے گا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر تقریباً 60% لوگ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، پیدا ہونے والے 1، 2، 10%، 3 بکریاں بچہ دیتی ہیں، اور ادھر 7 سے شروعات ہو رہی ہے، 10 تک جا رہے ہیں۔ کوئی کھانے والا نہیں ہے الا ماشاء اللہ، کوئی قوم ہوگی تو کتوں کو بھی کھاتی ہوگی، لیکن اگر فیصد دیکھیں گے 1%، آدھا فیصد، لیکن 60% بکروں اور بکریوں کو کھانے والے ہیں۔ آپ گاؤں میں چلے جائیں، ان گنت آپ کو مل جائیں گے۔ آپ ابھی بقرعید آئے گی، آپ دیکھیں گے روڈوں پر ملیں گے۔ یہ اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں باقی رکھا؟ علماء نے لکھا مفید ہے، مفید ہے۔ جو قوم دنیا کے اندر آباد ہے ان کے لیے فائدے مند ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قائم رکھا، انہیں باقی رکھا۔ وہ جانور مفید نہیں ہے، کبھی کبھی فائدہ دے گا، اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ تعداد کو گھٹا دے گا۔ دنیا کے اندر ایک وقت تھا، چند سالوں میں مسلمان جہاں گئے وہاں کی قوموں نے مسلمان کا استقبال کیا اور کہا تم یہی رہو۔ جہاں سے ہندوستان میں سب سے پہلے مخالفت ابھی 10 سالہ زندگی یا 20-30 سالہ زندگی میں اٹھی ہے، گجرات کا علاقہ، آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سب سے پہلے جب سمندری سفر کر کے صحابہ کرام آئے تھے تو گجرات کے لوگوں نے سب سے پہلے استقبال کیا تھا مسلمانوں کا، کہا تھا تم یہی رہو۔ لیکن عرب قوم تاجر تھی، وہ رکنا پسند نہیں کرتی تھی، تو گجرات کے لوگوں نے کہا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان سے آپ شادی کر لو، کم سے کم آپ کی نسل یہاں برقرار رہے گی۔ اتنی برکت جب آپ آتے ہیں سفر پہ اتنی برکت ہمیں نصیب نہیں ہوتی، کم سے کم نسل سے برکت مل جائے گی۔ وہیں سے مخالفت شروع ہو گئی۔ جب تم آتے ہو تو تجارت بڑی اچھی رہتی ہے، موسم بڑا اچھا رہتا ہے، لوگ لڑتے اڑتے نہیں ہیں، اور جب تک تم رہتے ہو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو تمہاری نسل اگر یہاں رہے گی تو امن، سکون، اطمینان، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، لہذا تم یہیں شادی کر لو، یہیں رہ جاؤ۔ نہیں رہ سکتے، تمہاری نسل آباد ہوگی۔ لیکن جب دیکھا یہ مسلمان وہ فائدہ جو پہلے ملا کرتا تھا ان سے اب فائدہ ملنے والا نہیں ہے، کہا آپ کاٹ دو انہیں، مار دو، ضرورت نہیں ہے ان کی۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، آپ سے کسی غیر مسلم کو کوئی فائدہ ہوا؟ اپنے باپ دادا سے آپ سوال کر لیں، کسی کو بیٹھایا ہو، کسی کو سمجھایا ہو، قرآن کریم سے سوال کیا ہو، کیوں پیدا کیا تھا مجھے، کس مقصد کے خاطر پیدا کیا تھا، کسی سے بیٹھ کر دل کی بات کی، کبھی سمجھایا، تعلق قائم کیا،
یہ سوچا، دل کے اندر خیال آیا کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تم نے کہا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ایک غیر مسلم کو میں نے سمجھایا تھا، اسے بتایا تھا کہ اللہ کی ذات ہی ایک ہے، اس نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ میں نے قرآن کا تعارف اس کے سامنے پیش کیا تھا، اسلام کا تعارف اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ اپنے باپ دادا سے پوچھ لیں، شاید کوئی نظر آ جائے گا۔ جب آپ بچانے والے نہیں ہیں، جب آپ کسی کے لیے مفید ہونے والے نہیں ہیں، تو یہ زمین، جس زمین نے فائدے کی بنیاد پر آپ کو قائم رکھا تھا، جب آپ غیر مفید ہو رہے ہیں تو یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے تنگ کرے گی، اور وہ تنگی شروع ہو گئی ہے۔ 10 سال پہلے ہو گئی، 92 سے شروع ہو گئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو بیک وقت ختم نہیں کرتے، بیک وقت ختم نہیں کرتے، پہلے جھجوڑتے ہیں، تھوڑی تکلیف دیتے ہیں، شاید اب پلٹ آئیں، پھر تکلیف دی جاتی ہے، شاید پلٹ کر آ جائیں، کوئی بیماری دے دی جاتی ہے، شاید اب پلٹ جائے۔ جب پلٹنے کا راستہ ناممکنات حد تک ہو جاتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی طور پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ آج ہندوستان یا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے اجتماعی طور پر عذاب نازل ہو رہا ہے، اور بچنے کا اتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ قرآن اپنی زندگی میں لائیں، قرآن اپنی زندگی میں لا لیں، یا قرآن اپنی زندگی میں ہمیشہ نہیں لا سکتے، کم سے کم مسجد میں لا لیں قرآن کریم۔ آج قرآن کریم مجلد شکل میں تو مسجد کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی تعلیمات مساجد کے اندر موجود نہیں ہے۔ کبھی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، پوری حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا تو سوچا کہ مدنی زندگی میں مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد کوئی ایسا دن ہمیں نظر آ جائے جس دن مسجد کے اندر نماز کے اوقات میں یا عبادت کے اوقات میں یا غیر عبادت کے اوقات میں کوئی غیر مسلم موجود نہ رہا ہو، ایسا کوئی دن ہمیں نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ یعنی 10 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ کے اندر گزری ہے، علماء سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کوئی ایک دن ایسا نظر نہیں آیا کہ کوئی غیر مسلم مسجد نبوی کے اندر موجود نہ ہو۔ اور آپ اپنی مسجد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے سال بھی گزر گئے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایک دن ایسا نہیں ملے گا کہ آپ کی مسجد میں کوئی غیر مسلم آیا ہو۔ اسے کیا پتا آپ مسجد میں کیا کرتے ہیں، اسے کیا پتا آپ خانقاہوں میں کیا کرتے ہیں، اسے کیا پتا آپ مساجد میں کیا کرتے ہیں، مدارس میں کیا کرتے ہیں۔ وہ تو یہی کہے گا بم کی تعلیم دی جاتی ہے، دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ نے اسے سنایا نہیں، آپ نے اسے بتایا نہیں، آپ نے اسے بلایا نہیں۔ یہودوں کو جو جانی دشمن قرآن کریم نے جس کا کہا کہ سب سے سخت ترین دشمن یہود ہے، آپ نے فرمایا تھا مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ہم یہاں عبادت کریں گے، تم وہاں عبادت کرو، تاکہ تم دیکھو کہ ہمارا نماز یا نماز کا طریقہ یا تعلیمات کا طریقہ کیا ہوا کرتا ہے۔ ہم مساجد میں کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں آتا نہ بلایا جاتا، ہم تو یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی کیسے آئے گا، ہم آنے نہیں دیں گے، ہم آنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اگر وہ سوال کر لے کہ اسلام کسے کہا جاتا ہے تو شاید کوئی بتا پائے۔ یہ خوف ہے اپنی لا علمی کی بنیاد پر، بول نہ کھل جائے، ہم لا علمی میں ننگے نہ ہو جائیں۔ اسی واسطے کسی سے بات کرنے کی ہمیں کبھی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی غیر مسلم سے بات کریں۔ دیکھیں، آپ سفر پر جائیں، ہم لوگ سفر پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جب سفر ہوتا ہے گھنٹوں گزر جاتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوا ہو تو نہ اس کی ہمت ہوتی ہے گفتگو کرے، نہ میری ہمت، نہ کسی کی ہمت ہوتی ہے۔ لیکن کبھی اتفاق ہو جائے، کبھی اتفاق ہو جائے، آپ گفتگو کریں، گفتگو کا انداز، گفتگو کا طریقہ جب آئے گا تو وہ محبت دونوں طرف سے پھوٹے گی کہ وہ تصور لے کر جائے گا کہ جو ہمیں بتایا جا رہا تھا مسلمانوں کے بارے میں وہ تو مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ایک پیغام لے کر آپ جائیں کہ اپنا تعارف کسی غیر مسلم کے سامنے کرائیں، اور تعارف کا بہتر طریقہ ہے کہ آپ یا تو مساجد کے اندر اسے لے کر آئیں
یا مدارس کے اندر اسے لے کر آئیں اور وہ پروگرام کریں، وہ جلسے کریں جس جلسے کے اندر اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، مخالفت چھوڑیں، اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی جائے، اسلامی تعلیمات بیان کی جائے، اسے عزت و احترام کے ساتھ بٹھائیں، نماز کا وقت ہو اسے بتائیں تم پیچھے بیٹھو ہم نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ اسے زبردستی نہیں ہے، وہ ایک تصور لے کر جائے گا، ایک پیغام لے کر جائے گا، اپنی قوم کو سمجھائے گا، کم سے کم اپنی اولاد کو سمجھائے گا، اپنے بیوی بچوں کو سمجھائے گا۔ جو کہا جاتا ہے مدارس یا مساجد سے دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے، ایسا نہیں، امن کی تعلیم، شانتی کی تعلیم دی جاتی ہے، خرافات سے بچنے کی تعلیم دی جاتی ہے، جوڑنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر یہ ہم کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ علم کے ساتھ عمل کو